بار بار ہم ڈسکس کر چکے ہیں اس بات کو کہ الیکشن نئی مردم شماری پہ ہوگی یا پرانی، ٹھیک ہے نا، لیکن اگر پرانے پہ تو الیکشن پھر بروقت کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ اس کو نئی مردم شماری پہ کریں گے پھر آئینی اور قانونی پیچیدگیاں آتی ہیں۔ عوام یہ نہیں سمجھ رہی، عوام میں یہ تاثر جا رہا ہے کہ یہ الیکشن سے بھاگنے کی، دوڑ لگانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ میں عرض کروں تو اس لیے پرانا جو سی سی آئی کی میٹنگ ہوئی تھی پی ٹی آئی کی حکومت میں، اس میں یہی فیصلہ ہوا تھا کہ نئی مردم شماری پہ آنے والے الیکشن ہم کریں گے جو 2023 ہے۔ تو اگر ہم الیکشن پرانے مردم شماری پہ کرتے تو یہ سی سی آئی کی اجلاس کے فیصلے کی خلاف ورزی ہے، جو آئینی خلاف ورزی ہے۔ تو جب سی سی آئی نے فیصلہ کیا کہ ہم نئی مردم شماری کو وہ نوٹیفائی کرتے ہیں، لہٰذا الیکشن کمیشن نے اسی روشنی میں فیصلہ کیا کہ اگر ہم نئی مردم شماری کے مطابق الیکشن کریں گے تو ہم نے حلقہ بندیوں کی طرف جانا ہے، تو اس میں میرے لیے 120 دن کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ 90 دن سے ایک دن بھی اوپر جانا چاہیے الیکشن کے حوالے سے؟ چونکہ یہ بات آپ کے مخالفین نہیں کر رہے، یہ بات اس وقت میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 224 کے تحت نومبر سے آگے الیکشن نہیں جا سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ پرانی مردم شماری کے اوپر الیکشن کروائے جا سکتے ہیں۔ عبداللہ صاحب، یہ پیپلز پارٹی کو آئین کی سمجھ نہیں ہے، ان کو عقل نہیں ہے اس بات کی؟ میری بات سنیں، یہی بات ہے جو میں نے بات کی آپ کے سامنے رکھی کہ نئی مردم شماری کے مطابق الیکشن ہو، یہی باتیں پیپلز پارٹی بھی کر رہی تھی، یہی باتیں ایم کیو ایم بھی کر رہی تھی اور دیگر پارٹیاں۔ جب کے پی کے اور پنجاب میں الیکشنز ہو رہے تھے اس وقت بھی یہی باتیں کر رہے تھے، لیکن اب موقف مختلف ہے۔ یہ ابھی سی سی آئی کے فیصلے سے پہلے بھی یہی کہا کرتے تھے۔ جب سی سی آئی کا فیصلہ ہوا پھر تو آلریڈی آپ نے جانا ہوگا، نہیں حلقہ بندیوں کی طرف جانا ہوگا۔ اب اگر فرض کرے پیپلز پارٹی کا موقف ماضی میں بھی یہی رہی، آج بھی یہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے اس میں، تو سی سی آئی کی اجلاس میں جب انہوں نے شرکت کی تو کیا آواز اٹھانی چاہیے، اٹھانی کے بلکہ وہاں سے نکلنا چاہیے تھا۔ جب پیپلز پارٹی نے آواز نہیں اٹھائی تو اس کا مطلب یہ ہے تو آپ ایگری ہیں ان کے ساتھ۔ آپ کیوں آواز اٹھا رہے ہیں پھر؟ یہ تو برامن بھائی سے پوچھئے کہ آپ لوگ ابھی کیوں آواز اٹھا رہے ہیں؟ آپ کو نہیں پتا، ویسے تو مولانا صاحب کے ساتھ مشاورت بھی اب اتنی نہیں کرتے۔ یہ اتحادی ہے، لیکن اتنا اتحادی بھی نہیں ہے جتنا ہی ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ دور دور سے اتحادی ہے۔ یہ کچے پکے اتحادی ہیں آپ کے؟ نہیں، مطلب یہ دور دور سے کبھی ہے کبھی نہیں ہے۔ ہم اتحاد میں شامل تھے لیکن پی ڈی ایم میں شامل نہیں ہے۔ رائٹ، تو آپ الیکشنز کب ہو رہے ہیں؟ دیکھیے، الیکشن کمیشن کرانا یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے نگران سیٹ اپ کتنے عرصے کے لیے آیا؟ بڑا با اختیار کر کے بھیجا نا۔ دیکھیے، الیکشن کمیشن نے ایک اعلامیہ جاری کیا، انہوں نے فیصلہ کیا کہ آئینی تقاضا یہ ہے کہ ہم نے حلقہ بندیوں کی طرف جانا ہے۔ اب حلقہ بندیوں کو حتمی شکل دینا یہ 10 دن کا کام نہیں، انہوں نے کہا 120 دن کا کام ہے۔ 4 مہینے انہوں نے کہا کہ اس میں لگیں گے، لیکن راجہ ریاض صاحب کہہ رہے ہیں کہ قوم کے بڑوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ الیکشنز جو ہیں وہ فروری 2024 میں ہوں گے۔ جب آپ میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں۔ دیکھیے فارس، جب آپ الیکشن کمیشن خود کہہ رہا ہے کہ 120 دن کی ضرورت ہے میرے لیے نئی حلقہ بندیوں کی تشکیل میں، اس کو حتمی قرار دینے میں، تو 4 مہینے یہ ہو گئے، 2 مہینے اگلے الیکشن۔ یعنی قوم کا بڑا الیکشن کمیشن ہے راجہ ریاض کی نظر آج کر نہیں، راجہ ریاض کو میں پتہ نہیں ہے اس کا، آج کی بات آپ کریں، آج آئینی طور پر اختیار کس کے پاس ہے؟ الیکشن کمیشن کے پاس ہے، تو فیصلہ بھی وہی کرے گا۔ تو یہ قوم کے بڑے کون ہیں جن کی بات راجہ ریاض صاحب کر رہے ہیں؟ یہ تو راجہ ریاض سے پوچھے، جو بڑا راجہ ریاض کا ہے وہی بڑا قوم کا ہے۔ جہاں پر جلتے ہیں وہاں دوسرے سے پوچھیں۔ دیکھیں نا، یہ بالکل ایسے ہی منطق ہے، کیونکہ راجہ ریاض پی ٹی آئی میں رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پی ٹی آئی والے کہتے تھے کہ جنرل باجوہ صاحب ہمارا بھی باپ ہے اور قوم کا بھی باپ ہے۔ آج آپ ان سے پوچھئے کہ باپ کا مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ تو یہ آپ راجہ ریاض سے پوچھئے کہ بابا قوم کا بڑا کون ہے، آپ کا بڑا کون ہے اور قوم کا بڑا کون ہے؟ راجہ ریاض صاحب پی ٹی آئی میں بھی رہے اور اس سے پہلے پیپلز پارٹی میں بھی تھے۔ مجھے ایک بات اور بتا دیں حافظ عبداللہ صاحب، چونکہ آپ خود سینیٹر رہے ہیں سر، تو اب یہ مارچ 2024 میں سینٹ کے الیکشنز بھی ہونے، الیکٹورل پروسیس اگر کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے تو پھر بتائیے یہ سینٹ کے الیکشنز کیسے ہوں گے؟ پھر تو میرے خیال میں مشکل ہوگا۔ اور یہ آرٹیکل جو 51 ہے اس کا کیا ہوگا، جو قومی اسمبلی کی نشستوں کے بارے میں بتاتا ہے؟ ظاہر ہے اس نے تعین تو نہیں مردم شماری اور حلقہ بندیوں کی بات کرنا ہے۔ یہ جو حلقہ بندیوں کی طرف ابھی جاتے ہیں نا، یہ صرف آپ وہ حدود کا تعین کریں گے، حدود اربع کا تعین کریں گے، نشستیں یہیں رہیں گی، اس میں کمی بیشی نہیں ہوگی، نشستیں یہیں رہیں گی، صوبائی کی ہو یا قومی کی ہو۔ لہٰذا جب آپ آئین کی طرف جاتے ہیں یہ اس وقت آپ جا سکتے ہیں جب آپ نشستوں میں کمی کریں گے یا اضافہ کریں گے۔ یہاں کمی بیشی کی بات نہیں ہوگی، ادھر صرف کانسٹیچوئنسیز کی اور حلقہ بندیوں کی حدود اربع کا تعین کرنا ہوگا، یعنی باؤنڈری کا تعین کرنا ہوگا۔ اس میں پھر آپ کو آئین کی طرف نہیں جانا ہوگا۔ بعد جو الیکشن ہوں گے
تو اس کی آئینی حیثیت کیا ہوگی سر؟ کیا جو نئی حلقہ بندیاں ہوں گی اس کے بعد جو الیکشن ہوں گے اس کی آئینی حیثیت کیا ہوگی؟ کیونکہ اس کے لیے تو آپ کو آرٹیکل 51 جو ہے اس کے اندر ترمیم کرنی ہوگی نا. نہیں وہ تو جب آپ نشستوں میں اضافہ کریں گے اس وقت ترمیم کرنا پڑے گا. زیادہ ہوں گی نا, پاپولیشن بڑھ گئی پاکستان کی. نہیں ابھی جو حلقہ بندیوں کی طرف وہ جاتے ہیں وہ صرف حدود ارواح کا, ہر حلقے کا قومی اسمبلی کے حدود کہاں کہاں ہوں گے, صوبائی اسمبلی کے حدود ارواح کیا ہوں گے, ان کی باؤنڈری کیا ہوگی, یہ صرف اس کا تعین ہوگا. اضافہ اور اس میں کمی یہ نہیں ہوگا. اچھا جو نئی اسمبلی آئے گی وہ پھر آرٹیکل 51 میں ترمیم کر سکتی ہے, وہ پھر فیصلہ کرے. ٹھیک. اچھا ایک اور بات, آج شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں ان کو وہ سائفر والا جو کیس ہے اس میں گرفتار کر لیا گیا. آپ سمجھتے ہیں یہ گرفتاری جو ہے یہ حمداللہ صاحب یہ درست ہے, چونکہ یہ کیس تو چیئرمین پی ٹی آئی سے متعلق ہے؟ نہیں, بات یہ ہے کہ اس میں یہ آپ کو یاد ہوگا ایک ٹیلی فون کال بھی سامنے آیا جس میں شاہ محمود قریشی صاحب بھی ہے اور پی ٹی آئی کے چیئرمین بھی ہے, کے جی نمبر 804 وہ بھی موجود ہے. اس میں اعظم خان بھی ہے اور اعظم خان کا اعتراف بھی موجود ہے جو انہوں نے اعتراف کیا ہے. وہ عدم معاف گواہ ہے یا اعتراف ہے جو بھی ہے, تو ان سب کو جب آپ ملا کے تو پھر شاہ محمود قریشی بھی اس سے باہر نہیں ہے, لہٰذا اس سے پوچھنا پڑے گا کہ کیا بات ہوئی, کیا کیونکہ آپ وزیر خارجہ رہے, یہ سائفر وزارت خارجہ سے کہاں چلی گئی, کس کے پاس, اور پھر یہ گم کیسے ہوا, لاپتہ کیسے ہوا. اگر آپ غیر جانبدار بے لاگ تجزیوں اور تبصروں میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں.